اس روشنی میں میری نگاہ سب سے پہلے استاد کاربین پر پڑی۔ وہ بیساکھیوں پر کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں دو موٹے تازے گرگے تھے۔ ان میں سے ایک وہی نوجوان تھا جس کی ناک پر میں نے اپنے سر سے بوسہ دیا تھا اور جو بعد ازاں بے ہوش کاربین کو اٹھا کر شاہ احمد کے مکان سے نکلا تھا۔ ان کے پاس اب بھی ایک رائفل تھی لیکن وہ کندھے پر لٹک رہی تھی۔ استاد کاربین سمیت تینوں افراد درمیانی رفتار سے چلتے گاڑی کی طرف آئے۔ انجم کا ہاتھ بے اختیار میرے کندھے پر آ گیا۔ استاد چند لمحے تک مجھے کھڑا گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہ ایک قدم آگے آیا۔ باؤ تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب بھی تمہاری محبت میری محبت کو آواز دے گی میں سر کے بل چلاؤں گا۔ استاد نے برا سا منہ بنایا۔ باؤ میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، مجھ سے سیدھی سادی بات کرو، میں تم سے متھا نہیں لگانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے متھا نہیں لگانا چاہتے، تم تو متھا لگانا چاہتے ہو کمزور نہتے لوگوں سے جو تمہاری منتیں سماجتیں کریں، تمہارے ٹھڈے کھائیں اور تمہارا ظلم بھی برداشت کریں۔ مجھ جیسے آدمی سے متھا لگا کر تمہیں ٹوٹے ہوئے گوڈے گڈوں کے سوا اور کیا ملے گا؟ کاربین خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ باؤ یار تم تو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے، کون سا گناہ ہو گیا ہم سے؟ ہاں گناہ تو انہی لوگوں کا ہے، کتنے پاپی ہیں یہ لوگ، گھروں کے دروازے اندر سے بند رکھتے ہیں اور تمہیں دیواریں پھاندنی پڑتی ہیں، پھر جس کا گلا دباتے ہو وہی آنکھیں نکالتا ہے، جس کی عزت تار تار کرتے ہو وہی چیخو پکار کرتا ہے۔ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ ظلم سہنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ان شہدوں کو۔ میرے طنزیہ لہجے نے کاربین پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ اس کے اندر وہ 5 روز پہلے والی تنفن کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ باؤ یار اگر یہ تمہارے کو عزیز شزیز ہے تو ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، مولا قسم ہم تو سجنوں کے سجن ہیں، کبھی آزما کر تو دیکھو ہم کو۔ آزما کے تو دیکھ لیا ہے، تمہیں کہا نہیں تھا بندے کے پتر بن جاؤ، چھوڑ دو یہ علاقہ۔ باؤ یار ہم نے کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، پوچھ لو گھر والوں سے کیا زیادتی کی ہے ہم نے ان سے۔ وہ چھوٹا منڈا بھی خود ہی بھاگتے ہوئے گر گیا، کسی کو ہاتھ بھی لگایا ہو تو ہم کو کوڑ ہو جائے۔ تو پھر کیا کر رہے تھے اندر؟ پیو کا ختم دلا رہے تھے؟ بس ایک رات کا بسیرا کرنا تھا یار، صبح بانگ کے ٹائم نکل جانا تھا یہاں سے۔ رات کا بسیرا؟ یہ تیرے بہنوئی کے گھر ہے؟ یار باؤ ناراض کیوں ہوتے ہو اپنے سجنوں سے؟ تمہیں برا لگا ہے تو دفع ہو جاتے ہیں یہاں سے۔ پھر وہ دراز قد نوجوان سے بولا، جھالے جا بلا لے کبیر اور رحمت کو۔ ٹھہرو، میں نے جھالے کو ڈانٹ پلائی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے اندر جا کر تمہارا رہن بسیرا تو دیکھ لیں۔ کاربین کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا۔ انجم حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی لیکن زیادہ حیرت طفیل اور اسٹور والے کے چہرے پر تھی۔ وہ کاربین کو اچھی طرح پہچانتے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شیر کے منہ سے یہ میاؤں میاؤں کی آواز نکل رہی ہے۔ ان کا غالباً خیال یہ تھا کہ کاربین کے پہنچتے ہی وہ ہم سب کو گاڑی میں بند کر دے گا اور پیٹرول وغیرہ چھڑک کر آگ لگا دے گا، لیکن وہ تو برف کی ٹھنڈی ٹھار ڈلی بنا ہوا میرے لہجے کی ہر عادت سے پگھلتا جا رہا تھا۔ چلو ذرا اندر تو دیکھیں تمہاری شرافت کا نمونہ جات۔ میں نے کاربین کو ساتھ لیا اور مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ میری ہدایت پر طفیل اور اسٹور والا لڑکا انجم کے پاس گاڑی میں ہی رک گئے تھے۔ بیرونی دروازے سے گزر کر ہم مکان میں داخل ہوئے۔ سامنے کے چھوٹے صحن میں بلب روشن تھا۔ یہ ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان تھا، شاید علی گڑھ کالج سے بھی پہلے کا تعمیر شدہ۔ لکڑی کے مخیش دروازے، جگہ جگہ تاغدان، نانک چندی اینٹیں اکثر جگہوں پر پلستر کے نیچے سے جھانک رہی تھیں۔ پہلو کی دیوار پر بے شمار اپلے لگے ہوئے تھے، ان اپلوں کے قریب ہی ایک ویڑی اور مریل سی بھینس بندھی ہوئی تھی۔ بھینس کی کھرلی کے پاس مرغیوں کے بے شمار پر پڑے تھے اور تازہ خون دکھائی دے رہا تھا۔ لگتا تھا تھوڑی دیر پہلے 8-10 مرغیاں کاٹی گئی ہیں۔ مکان کے پہلو سے ایک تنگ راہداری گزرتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پچھواڑے میں کافی کھلا احاطہ ہے اور وہاں کئی اقسام کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ برآمدے سے گزر کر ہم ایک کمرے کے سامنے پہنچے۔ اس کمرے کے دروازے پر بڑا سا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ ابھی طفیل نے بتایا تھا کہ عطا محمد کے گھر میں پھوٹی گوڑی بھی نہیں، پھر اس تالے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ یہاں 2 لٹھیال کھڑے تھے۔ 5 روز پہلے دونوں میرے ہاتھوں پٹ چکے تھے۔ اس پٹائی کے آثار جدیدہ ان کے چہروں پر پائے جاتے تھے۔ کاربین نے انہی کے نام رحمت اور کبیرے لیے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا رحمت، کبیرہ اور کاربین سمیت یہاں 5 بن بلائے مہمان نشے میں ہیں۔ اس امر کی تصدیق جلدی ہو گئی۔ میں نے مقفل کمرے کے عین سامنے ایک کشادہ کمرے میں جھانکا تو وہاں اور ہی رنگ نظر آیا۔ ایک اجلی سی دری بچھی تھی، اس پر تاش کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی شراب خانہ خراب کی بوتلیں اور گلاس رکھے تھے، لیکن یہ بوتلیں ابھی کھولی نہیں گئی تھیں اور تاش کی بازی بھی شروع نہ ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ابھی تیاری کے مراحل میں تھا۔ کمرے کے مشرقی کونے میں لکڑی کے تپائی پر ٹی وی رکھا تھا اور اس پر ایک بوسیدہ سا VCR پڑا تھا۔
VCR کے پاس 2-3 کیسٹ رکھی تھیں. کافی لمبے چوڑے انتظامات تھے رات گزارنے کے. کمرے میں جو سب سے چونکا دینے والی شے نظر آئی وہ ٹی وی کی اسکرین تھی. اس پر ایک نہایت بےہودہ انگلش فلم چل رہی تھی. یوں لگا 18 انچ کی اسکرین پر دنیا جہان کی شیطانیت سے مٹ گئی ہو. افراتفری میں رحمت اور کبیرے کو ٹی وی آف کرنے کا خیال ہی نہیں رہا. اب مجھے اسکرین کو گھورتے پایا تو کبیرے نے لپک کر سوئچ آف کر دیا. بہت خوب، بہت خوب، میں نے تالی بجا کر کہا. شب بسری کا اچھا انتظام کر رکھا ہے تم نے. اتنے میں کہیں نزدیک ہی کوئی دروازہ کھٹ کھٹ بجانے لگا. ساتھ ہی کوئی گھٹی گھٹی آواز میں پکار رہا تھا. یہ آوازیں سن کر کاربین کے چہرے پر مزید پھٹکار برس گئی. چند لمحوں کے لیے تو وہ مجھے یوں لگا کہ وہ 5 روز پہلے کا سبق فراموش کر کے ایک دم مجھ پر چڑھائی کر دے گا اور اپنی اکلوتی ٹانگ پہ اچھلے گا اور بلائے ناگہانی کی طرح جھپٹ جائے گا. لیکن اس نے پھر خود پر قابو پایا اور بے بسی کا گھوٹ بھر کے رہ گیا. استاد، لگتا ہے تمہارے میزبان تم سے کچھ زیادہ ہی خوش ہیں. آؤ ذرا ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں. باؤ یار، تم تو ہمیں شرمندہ کر رہے ہو. کوئی ڈکیتی نہیں کی ہم نے یہاں، بس ذرا تفریح کرنے کے لیے آئے تھے. عطا محمد کے مکان میں بجلی ہے تو میں نے کہا چلو ٹیلی ویژن چل جائے گا، 2-3 فلمیں دیکھ کر ان منڈوں کا رانجھا راضی ہو جائے گا. میں تو مرغیوں کے پیسے بھی دے رہا تھا عطا محمد کو، لیکن وہ خامخواہ میں بھڑک گیا. کہنے لگا میں یہ سب یہاں نہیں ہونے دوں گا. مجبوراً اسے پچھلے کمرے میں بند کرنا پڑا. بالکل ٹھیک کیا تم نے. ایسے بے لحاظ شخص کی یہی سزا ہونی چاہیے. تم نے تھوڑی سی تفریح تو کرنی تھی، شراب پینی تھی یا بلو پرنٹ دیکھنا تھا. بہت ہوتا تو آپس میں مار کٹائی کر لینا تھا یا دھوتیاں اتار کر بھنگڑے ڈال لینا تھا. اس پر بھلا عطا محمد کو کیا تکلیف تھی؟ وہ بیوی بچوں کو لے کر پڑا رہتا آرام سے ایک کمرے میں. صبح سویرے تمہیں حلوے پراٹھے کا ناشتہ کراتا اور رخصت کر دیتا. کاربین نے بے بسی سے میری طرف دیکھا. میں نے کاربین کو ساتھ لیا اور دروازے پر پہنچا جو اندر سے دھڑ دھڑ بجایا جا رہا تھا. یہ کوئی اسٹور قسم کا کمرہ تھا. میں نے ہاتھ بڑھا کر کنڈی گرا دی. اندر 14، 12 اور 10 سال کی عمر کے 3 لڑکے تھے. ان کا باپ ایک سفید ریش شخص تھا جس کی پگڑی گلے میں پڑی تھی اور گریبان پھٹا ہوا تھا. اس نے سب سے چھوٹے لڑکے کو پہلو سے لگا رکھا تھا اور پگڑی کا ایک پلو اس کی پیشانی پر دبا رکھا تھا. لڑکے کے رونے دھونے سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی پیشانی پر زخم آیا ہے. مجھے دیکھ کر بوڑھے نے برہمی سے کہا، تم یہ دروازہ کھول دو اور جو حرام کاری کرنی ہے اس کمرے میں کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. وہ غلطی سے مجھے بھی کاربین کا ساتھی سمجھ رہا تھا. اس کی آواز سن کر کہیں پاس سے ایک ادھیڑ عمر عورت بھی آ گئی. اس کے ہاتھ گیلے آٹے میں لتھڑے ہوئے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ باورچی خانے سے آئی ہے. وہ بھی دوپٹہ منہ میں دے کر رو رہی تھی. عورت کو دیکھ کر زخمی لڑکا اور زور زور سے رونے لگا. عورت نے میرا پتر کہہ کر اسے گلے سے لگا لیا اور سر چومنے لگی. کاربین اینڈ کمپنی دم بخود کھڑی تھی. میں نے عطا محمد سے کہا، میاں جی گھبرائیں مت، میں پولیس کا آدمی ہوں، کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا آپ سے. آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھیں، بچے کی مرہم پٹی کریں، میں ذرا ان ماں کے شیروں سے 2 باتیں کر لوں. پولیس والی ہوائی میں نے یوں ہی چھوڑ دی، لیکن اس ہوائی کی روشنی میں اہل خانہ کے چہروں کو منور کر دیا. دوسری طرف کاربین اینڈ کمپنی جن کے چہرے پہلے ہی تاریک ہو رہے تھے اور تاریک ہو گئے. میں کاربین کو ساتھ لے کر پہلے والے کمرے میں آیا. اس کے ساتھیوں کو میں نے باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا. تنہائی پا کر کاربین نے اپنی رہی سہی اکڑفوں کو بھی خیر بات کہہ دیا اور عاجزی سے بولا، باؤ یار تو پولیس والا ہے یا نہیں، لیکن میں تجھے عزت کی جگہ ہی سمجھ رہا ہوں. میں نے تجھے یار کہا ہے اور کاربین جسے ایک بار یار کہہ دیتا ہے اس کے پاؤں کی جوتی ہو جاتا ہے. برے کی ماں کا سر ہو یار تم صرف ڈنڈے کو پوجنے والے بدماش ہو. اپنی کتی زبان سے یار اور یاری جیسے لفظوں کو ناپاک نہ کرو. صرف یہ بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے تمہیں پوری حقیقت بتا دی ہے. اس گھر میں رکھا ہی کیا ہے جو ہم چھیننے آتے؟ یقین نہیں تو خود چل کر دیکھ لو. صرف رات گزارنے آئے تھے، صبح ہوتے ہی چلے جانا تھا. اب تم ناراض ہوتے ہو تو ابھی دفان ہو جاتے ہیں. وہ تمہارا حرامی یار باوا کہاں ہے؟ وہ تو لاہور گیا ہوا اپنے بڑے پیر صاحب کے پاس. دیکھو اس بہن کے ویر کو سمجھا دو. اگر پھر اس نے شہامت کے گھر کی طرف آنکھ بھی اٹھائی نا تو وہی چمٹا گرم کر کے گھسا دوں گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کاربین کا سر بے اختیار اس بات میں ہل گیا. اتنے میں دروازے پر بوڑھے عطا محمد کی صورت نظر آئی. وہ روحان سی آواز میں بولا، انسپیکٹر صاحب 2 منٹ کے لیے میری بات بھی سن لیجئے. بغیر لکھت پڑھت کے بوڑھے عطا محمد نے مجھے انسپیکٹر مان لیا تھا. جی فرماؤ میاں جی. عطا محمد مجھے اپنے پیچھے چلاتا پچھلے کمرے میں لے آیا. پھر یہاں بھی تسلی نہ ہوئی تو وہ اس کمرے میں آیا جسے کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہاں چولہے پر دیگچہ چڑھا ہوا تھا اور ایک بڑی پرات میں آٹا گوندھا رکھا تھا. دیگچے کے پاس ہی مرغی کا دھلا گوشت رکھا تھا. یہ سارے شب بسری کے انتظامات تھے جو کاربین اینڈ کمپنی نے اہل خانہ سے زبردستی کروائے تھے اور جو میری وجہ سے درہم برہم ہو گئے تھے. انسپیکٹر صاحب آپ اکیلے تو نہیں ہیں نا؟ میرا مطلب یہ بڑا خطرناک بندہ ہے. 10-12 بندے آپ کے ساتھ ہوں تو پھر ہاتھ ڈالیں اس پر. یہ میرا کام ہے عطا محمد، تم فکر مت کرو. باقی ان لوگوں نے تم سے کچھ چھینا تو نہیں ہے؟ نہیں جی، ہمارے پاس چھنوانے کو ہے ہی کیا. لیکن
لیکن آپ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھیں. یہ حرامزادے آج چلے بھی گئے تو پھر آئیں گے. یہ نہ آئے تو کوئی اور آ جائے گا. مجھے پکا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا. کیا مطلب؟ اس بیساکھیوں والے نے کیا بتایا آپ کو؟ عطا محمد نے مجھ سے جوابی سوال کیا. کچھ نہیں، کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں رات گزارنے کے لیے آئے ہیں، تم لوگوں نے بات نہیں مانی تو تمہیں کمرے میں بند کر دیا. عطا محمد کے چہرے پر لکیروں کا جال تھا. مجھے اس کی آنکھوں میں تشویش اور سوچ کی گہری پرچھائیاں دکھائی دیں. پتر جی، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت گہرا چکر ہے. دراصل کچھ لوگ ہمیں اس مکان سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مکان بیچ کر یا چھوڑ کر چلے جائیں. کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ ہوئی ہے پتر جی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی ہے. کیا مطلب؟ پہلے بھی یہ مسٹنڈے یہاں آتے رہے؟ نہیں، یہ اخیر تو انہوں نے پہلی دفعہ مچایا ہے. اس سے پہلے دھمکیاں دیتے رہے ہیں، دابے شابے مارتے رہے ہیں. ادھر ملک رؤوف ہے نا، متراں والی گاؤں کا، اسی کی حویلی ہے یہ. آلے دوالے کی زمین بھی اسی کی ہے. ہم ادھر دروغہ والا سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. بس دشمنی چل گئی تھی شریکوں سے. بڑا لڑکا اسی دشمنی کی آگ میں مر گیا. اب جوان لڑکیاں تھیں گھر میں اور بوڑھی جان، نہ کوئی بازو نہ سہارا. میں نے سوچا کل کلا کو کچھ ہو جائے تو کیا کروں؟ کس کے ہاتھ پہ اپنی عزت کا لہو تلاش کرتا پھروں گا؟ چپ چاپ زمین اور حویلی بیچی اور کان لپیٹ کر یہاں آ گیا. کاشتکاری سے سوا کاشتکار اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ میں نے بھی یہی کچھ کرنا تھا. یہاں 5-6 کھیت ملک رؤوف سے لے لیے اور کام شروع کر دیا. ایک پرانا سا ٹریکٹر بھی لے لیا تھا، مگر وہ تھوڑے دنوں پہلے بیٹیوں کی شادی پر بیچنا پڑا. یہ حویلی بھی زمین کے ساتھ ہی ملی تھی. ابھی کچھ روپیہ دینا ہے اس کے اینٹ گارے کا. سوچتا ہوں آڑے تاڑے سے 3-4 سال اور گزر جائیں تو وڈا پتر اپنے منہ سر ہو جائے تو میرے گرتے مردے بدن میں بھی جان پڑ جائے گی. لیکن یہ تو تب ہے نا کہ سر چھپانے کو جگہ ملی رہے اور کسی طرح دال روٹی چلتی رہے. کون نکالنا چاہتا ہے آپ کو اس مکان سے؟ کہیں وہی پچھلی دشمنی تو نہیں؟ نہیں پتر جی، شاید قسمت میں ہی چکر ہے. لگتا ہے کچھ لوگ ملک رؤوف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہم سے یہ مکان خالی کرا لے. پہلے تو وہ منہ زبانی کہتا رہا، پھر دھمکیاں دینے لگا. میری بیٹیوں کی شادی تھی. گاؤں کے سیانوں نے کہا کم از کم شادی تک تو چین سے بیٹھے. شادی کے تیسرے چوتھے دن ہی کوئی شخص ہمارے گھر گھس آیا. ایک پالتو کتا تھا، یہ شیر جیسا. اللہ بخشے میرے وڈے پتر کی نشانی. پتہ نہیں اس شخص نے سے کیا کھلایا یا کیا کر دیا. صبح اس کی لاش دیکھی تو میرے بچے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. پھر ایک دن پچھلے احاطے سے کوئی ساری سبزی توڑ کے لے گیا. اس سے اگلے دن 2 رسا گیروں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی. شکر ہے میری نظر پڑ گئی تو میں نے 2 ہوائی فیر نکالے تو وہ بھاگ گئے. تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی جناب، مجھے پکا یقین ہے یہ بندے بھی ملک رؤوف نے بھیجے ہوں گے. وہ ہر صورت اس حویلی کو خالی کرانا چاہتا ہے.